تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو تصوف ہے یا خانقاہی نظام جو آج ہے وہ اپنی اصل حالت میں رائج نہیں ہے. بالکل صحیح نہیں ہے. دیکھیں ایک اس کا جیسے مجذوبانہ سا یا ایک درویشانہ سا مطلب یہ ہے کہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. آپ نے کہا تھا آسان بھی ایک آدھی بات کر دینا. ہاں جی. خانہ قہوہ پینے والی جگہ، یعنی جو قہوہ ہے وہ ضرب لگاتا ہے شہوت پر اور نیند پر. دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالے رکھتی ہیں، شہوت اور نیند. اچھا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اصفیاء اور اولیاء کم سوتے ہیں، کم بولتے ہیں، کم کھاتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کا اصلی من بیدار ہو جاتا ہے. تو یہ جو انسانوں کو بیدار کرنے کا اسلوب تھا یہ خانقاہ میں ایک روایت کے طور پر جاری تھا. اور خانقاہی نظام کی شان ہی یہ تھی کہ سب سے پہلے اگر کوئی آیا کرتا تھا تو اس کے سر کے بال منڈوا دیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر غرور ہے نا، یہ جو لمبے بال رکھنا، گیسو دراز ہونا، اور پاؤں کے جوتے اتروا دیا کرتے تھے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جوتوں کی انڈسٹری اس نئے دور میں کپڑوں کی انڈسٹری یا منہ پر لگائے جانے والی کریموں کی انڈسٹری سے بڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی سب سے زمین کے ساتھ لگنے والی چیز پاؤں کے لیے جو جوتا بنایا جائے گا اس کو انسان کے سر پر سوار کر دیا گیا ہے. تو انسان جب پاؤں سے جوتا اتارتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس پگ، کس پگڈنڈی، کس راستے پر جانا ٹھیک ہے، کہاں کنکر ہے، کہاں دلدل ہے، کہاں کیچڑ ہے. تو یہ جو صوفیہ اور اولیاء کا مزاج ہے خانقاہ کے حوالے سے وہ اس نوعیت کا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے اندر سے انا، آپ کے اندر سے طلب جاہ، طلب دنیا جو آپ اپنی نفس کی خاطر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی طرح سے اتنی معزول یا معطل ہو جائے کہ آپ اپنی تکمیل کے لیے کچھ کر سکیں. تو ایک تو حصہ یہ ہو گیا. خانقاہی نظام نے جب پیری مریدی کی شکل لی یہ دور وسطیٰ میں، تو اس میں ایک نئی حیت بن کر سامنے آئی جس میں مریدوں میں بھی درجہ مندی ویسے ہی ہے جیسے ہم طبقاتی تقسیم کہتے ہیں. بلے نو سمجھاون آئیاں بھیناں تے پرجائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڈ دے پلہ ارائیاں. مطلب ذات ارائی کو اس وقت کس طرح سے ملون و متون کیا جاتا تھا اور ایک طبقاتی تقسیم کا حصہ اور شکار بنایا جاتا تھا. تو بلے شاہ صاحب کس آواز کی طرف اٹھ رہے ہیں؟ اسی خانقاہی آواز کی طرف جو معاشرے کے اندر پنپ گئی تھی. اب وہ خود خانقاہ کے اندر آ گئی ہے تو کتنا بڑا ظلم ہو گیا. جیڑا سانو ارائی آکھے بہشتی پینگا پائیاں، جیڑا سانو سید آکھے. تو کتنی خوبصورت بات بلے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ خانقاہوں میں نظر نہیں آنی چاہیے. یہ میں نے صرف بلے شاہ صاحب کا ذکر اس لیے کر دیا کہ لوگوں کا دل لگ جائے کیونکہ ہم ان سے واقف ہیں. ویسے میں ایک بات ضمناً عرض کر دوں کہ اصفیاء اور اولیاء میں جو صوفیانہ شاعر ہیں ان کی شاعری کے ساتھ اس دور یا عہد میں بہت کھلواڑ کیا گیا ہے اور ان کی طباعت اور اشاعت کے اندر بہت غیر محتاط ہم رہے ہیں. مطلب اگر ہم اصل میں جائیں تو بابا جی فرید کی جو شلوکیں ہیں یا سلطان باہو کی جو ابیات ہیں اور بلے شاہ صاحب کی جو کافیاں ہیں اور حضرت وارث شاہ صاحب کی جو ہیر ہے اور سیف الملوک میاں صاحب کی رحم اللہ علیہ مجمعین، اس کے اندر اتنی شان باقی ہے کہ لوگوں تک رسائی ہو جاتی ہے اس پیغام کی جس کو انہوں نے آسان کر کے بیان کیا یا تمثیلی رنگ دیا. یعنی لوگ جن واقعات سے واقف تھے، مانوس تھے، انہی واقعات کے اندر رنگ بھر دیے. جیسے ہیر جو ہے وہ اپنے میکے کی طرف لوٹ جائے گی تو جو رانجھا ہے وہ اس کا محبوب بن کر آئے گا، اور جو قیدو ہے وہ کس طرح سے ایک ابلیس کی طرح اس پورے منظرنامے کو اچکنے کو تیار ہے. تو وہ باتیں جو آسان سے سمجھ میں آ سکتی تھیں وہ کارنامہ سر انجام دیا اصفیاء اور اولیاء نے. جس کی طرف میں بات لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خانقاہی نظام کے اپنے اندر طبقاتی تقسیم پیدا ہوگی تو وہ باہر کس طبقے پر ضرب لگائے گا. امیر خسرو کا احسان عظیم کیا تھا؟ مثال کے طور پہ نظام الدین اولیاء زری ربس محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص بلکہ محبوب خاص تھے. کہ امیر خسرو نے جتنی مثنویاں کہی ہیں اس کے اندر آپ ڈول رانی اور خضر خان کا قصہ پڑھیں یا گجر اور گجری کا پڑھیں تو باہر کے حالات مختلف ہیں لیکن اندر کا مزاج ایک ہے. تو دائروں کی تہذیب کو ایک نقطے پر گھما کے دکھانا یہ شان کی بات ہے، طبقاتی تقسیم کو توڑ دینے کی بات ہے. اب کیا ہوتا ہے
کہ جس کے جیب میں 5,000 روپیہ ہے یا 5,000 کا نوٹ ہتھیلی پر ہے، وہ ذرا اگلی صف میں بیٹھا ہے، جو 5 روپے والا ہے وہ پیچھے بیٹھا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خانقاہی نظام نے لنگر کے نام پر یا ملاقاتوں کے نام پر یا امید دینے کے نام پر پیر پرستی پیدا کر دی ہے، شخصیت پرستی پیدا کر دی ہے. تو دوام ذکر سے ہم جو پیری مریدی کی طرف آئے ہیں وہ شخصیت پرستی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا کلا کما کرنا بہت ضروری ہے کہ خانقاہی نظام اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے جبوں کبوں کا بندہ بناتی ہے. یعنی آپ میرا بندہ بنے، اللہ کا بندہ بعد میں بنے. معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت. تو اس حوالے سے جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خانقاہی نظام ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے اپنی شان میں، اپنی اصل میں وہ اتنی غیر پاپولر ہے کہ وہاں لوگ جانا ہی نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہاں علمی بات ہوتی ہے، عقلی بات ہوتی ہے، استدلالی بات ہوتی ہے، نفسیات میں جو شکنیں پڑی ہیں اس کو دور کرنے کی بات ہوتی ہے، طبیعت کی گراوٹوں کا علاج کیا جاتا ہے، ذکر میں دوام کی کوشش کی جاتی ہے، اور آپ کے اندر عہد سے ہم آہنگی پیدا کی جاتی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک خانقاہ کا اثاثہ تھی.